اللہ زبردستی یا بلائنڈلی کوئی چیز نہیں بنوانا چاہتا. اللہ اپنے آپ کو اس کائنات کو کہ وہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا، چلانے والا اور یوم حساب اکٹھا کر کے پوچھے. یہ اللہ کے پاس پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو عطا کرتا ہے. تو فیض ملتا ہے والدین کے احترام سے، عزت سے، اساتذہ کی عزت سے، احترام سے. اپنے سے بڑے کی عزت کرو. کمال. اور بڑا انسان عمر سے نہیں ہوتا، علم سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے. صرف عمل کافی نہیں، علم کافی نہیں ہے، اور بغیر علم کے عمل بھی قابل قبول. شہزاد صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ سر یہ آپ کے ادارے میں آ کر 2 کلاس کی بیٹی ہے، وہ توحید کے حوالے سے ایسے آنسر دے رہی ہے. ایک بڑا آدمی، ایک استاد پریشان ہو گیا کہ یہ بیٹی میں یہ کیسے اس میں یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں. میں یہ لازمی پوچھوں گا آپ کی ٹیچرز، آپ اپنے ادارے میں ایسا کیا کر رہے ہیں جو 2 کلاس کی بچی کا کنسیپٹ کلیئر ہے مالک کائنات کے متعلق؟ جی میں اس کا حوالہ دیتا جاؤں کہ یہ بچی ایمان فاطمہ ہے. ان کے والد کا نام علی رضا خرم ہے اور یہ ہمارے پاس استاد ہیں پچھلے 9 سال سے. کمال سر. کم و بیش. یہ ان کی بیٹی ہے. تو یہ جو آپ نے ایک جھلک دیکھی، آپ نے پوچھا کہ خدا ایک کیسے ہے، تو بیٹی نے وضاحت فرمائی اور وہ آپ کے چینل پہ آ بھی جائے گی انشاءاللہ کہ خدا عددی مفہوم میں ایک نہیں ہے. اگر عددی مفہوم میں ایک ہوتا تو عدد میں تو ایک ڈالیں تو اضافہ ہو جاتا ہے اور نکالیں تو 0 رہ جاتا ہے. تو خدا وہ واحد ہے جس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. وہ عددی اعتبار سے واحد نہیں ہے، احد نہیں ہے. تو توحید کا کنسیپٹ ہمارے ہاں الحمدللہ بچوں میں شکر ہے اللہ کا کہ اس میں ہمارے اساتذہ کی کاوش ہے، کچھ تھوڑی بہت میں ادنا کی بھی کاوش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان صرف توحید کا کنسیپٹ سمجھ لیں کمال، تو ہمارے ہاں یہ ناانصافی، ظلم، کرپشن، رشوت، بے ایمانی، یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں. کمی ہی یہ ہے کہ لوگ سو کالڈ مسلم بنتے آ رہے ہیں، موجود ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے مسلمان کہلوا رہے ہیں. دراصل اسلام ایک سیکھنے والا مذہب ہے. کمال سر کمال. تو جب تک آپ اسلام کو سیکھ کے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور آخرت پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، آپ سو کالڈ مسلم ہی کہلوائیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو ابھی سے چھوٹی کلاسز سے ہی توحید کا اصل کانسیپٹ دیں، چونکہ اللہ کو ماننا عقل سے ہے. صاحب عقل کے لیے یہ دعوت ہے اللہ کی. کمال. اللہ زبردستی یا بلائنڈلی کوئی چیز نہیں بنوانا چاہتا. اللہ اپنے آپ کو اس کائنات کو کہ وہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا، چلانے والا اور یوم حساب اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ میں نے اختیار اور ارادہ دیا تھا، آپ نے کیسا استعمال کیا. کمال. تو یہ توحید اگر ہم سمجھ جائیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری ٹیم اسلامک اویکننگ ایمان یونین، اس میں بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء ہیں، اسکالر ہیں، مفتیان ہیں. کیسر احمد راجہ ہے امریکہ سے، اس میں مفتی یاسر ندیم واحدی صاحب ہیں. کمال سر. اس میں آواز حق میں عامر بھائی ہیں، علی رضا خرم صاحب ہیں، پھر ندوی صاحب ہیں. کافی لوگ اس میں ہماری ٹیم ہے، جس میں انڈین، امریکن، ناروے کے کچھ لوگ، پاکستانی، مختلف بنگلہ دیش سے، UAE سے، سعودیہ سے، مختلف ممالک سے ہمارے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم اسپیشلی توحید پہ اور الحاد پہ کام کر رہے ہیں، جو مرتدین ہیں ان کے خلاف، اور اب ساتھ ساتھ ہندوازم پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو اس کا اثر یہ ہے کہ الحمدللہ اب ہم اپنے بچوں کو بھی اسکول میں، اپنے ادارے میں، اکیڈمی میں بچوں کو توحید کا کنسیپٹ سمجھا، اپنی اوقات حیثیت اپنے ٹوٹے پھوٹے نالج کی بنیاد کمال ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی ذات پاک، یہ جو آپ کی ٹیم ہے، اللہ کی ذات پاک ان کے کاموں میں، ان کے اس مشن میں اللہ کی ذات پاک ڈھیر ساری برکت ایڈ کریں، اس جذبے میں اور اضافہ ہو. سر میں نے یہ چیز سمجھی ہے اب تک، سر اگر یہ کنسیپٹ توحید کے حوالے سے بچے کا کلیئر ہو جاتا ہے، کیا وہ بچہ سوچنے سے پہلے سوچے گا، قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا، یا اس کے مائنڈ میں، اس کا مائنڈ آپ نے ایسا واش کر دیا ہے، اس سے یہ لگے گا کہ جہاں پہ ہم 2 ہیں تیسرا بھی کوئی ہے، جہاں پہ ہم 4 ہیں 5واں بھی کوئی ہے؟ کیا یہ چیز آپ ان کو دے رہے ہیں؟ جی شکریہ سر. توحید سر بہت
بڑا کانسیپٹ ہے، اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور یہ باقاعدہ پڑھایا نہیں جا رہا. علماء بھی کام تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت تفاسیر لکھی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ اس میں بہت کمی ہے. خاص طور پر میری گزارش ہے اس وقت صاحبان اختیار سے جو ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں توحید کا تصور جو ہے وہ بڑے بڑے علماء کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ لیکچرز دیں. کمال. چونکہ اگر ہم اپنے توحید کا دفاع نہ کر سکے تو رسالت کا دفاع نہیں کر سکتے، یوم آخرت کا دفاع نہیں کر سکتے، ممکن نہیں. کمال. تو الحاد ہماری یونیورسٹیز میں طلباء کو سائنس کی بنیاد پہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ارباب اختیار اس بات پہ توجہ کریں تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری کام ہے جس کو کرنا چاہیے. باقی توحید کے حوالے سے ہم الحمدللہ اپنے اسکول لیول پہ، اکیڈمی پہ، اپنے علاقہ میں دوستوں کے ساتھ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کمال سر. ہم انٹرنیشنل لیول پہ اسلامک اویکننگ اور ایمان یونین کے نام سے ہمارے چینلز ہیں، کمال سر. آواز حق کے نام سے ہے، کیسر احمد راجہ کے نام سے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تصور ہم زیادہ سے زیادہ پیش کریں اور وہاں پر اوپن سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. اسکول کی حد تک، اکیڈمی کی حد تک ہمارا 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے جو بچے ہیں الحمدللہ وہ توحید پہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دیتا ہے. میں مثال بتاتا ہوں کہ بعض بچے ایسے، 6ٹھی، 7ویں کلاس کا ایک بچہ وہ سوال کرتا ہے کہ سر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان سچے ہیں، تو ہندو بھی تو یہی کہتے ہوں گے، کرسچن بھی تو یہی کہتے ہوں گے، تو کیا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان سچے ہیں، حق پر ہیں؟ پھر ایک بچے کا سوال تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، آپ کہتے ہیں ایک ہے، اگر 2 بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ چونکہ ہمیں تو مان لیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ. تو اس کا جواب دیں. ہمارے ہاں عام طور پر والدین، علماء، اساتذہ ایسے سوالات سے گریز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کفر ہے، نہ سوال کریں. بچہ سوال آج نہیں کرے گا، آپ اسے جواب نہیں دیں گے، باہر کالج میں، یونیورسٹی میں جب اس سے یہ سوال کیا جائے گا اور اس کے پاس جواب نہیں ہوگا تو وہ الحاد قبول کرے گا، ارریلیجس ہو جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا اور وہ خدا کے تصور کو نگیٹ کر دے گا. ہمیں ان سوالوں کے جوابات دینے چاہیے. ہم نے اپنے چینلز پہ دیے ہوئے ہیں، اپنی کلاسز میں بھی دیتے ہیں، چونکہ یہ ویلاگ بڑا مختصر ہے، اس میں ہم ایسے سوالات کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملیں تو آپ اسلامک اویکننگ ایمان یونین کے جتنے بھی چینلز ہیں سب پہ کسی پہ بھی یہ سوال، لائیو پروگرام چلتے ہیں. اتوار کو رات کو مفتی یاسر الدین واحدی صاحب امریکہ سے، شکاگو سے وہ پروگرام کرتے ہیں، اور جمعے والے دن عامر بھائی کرتے ہیں، عامر حق صاحب آواز حق کے نام سے. جمعرات اور پیر والے دن علی رضا خرم صاحب اسلامک اویکننگ سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا میں ہمارے کئی دوست مفتیان ہیں، وہ ماشاءاللہ روزانہ تقریباً پروگرام کرتے ہیں. ہمارا ایک ویمن ونگ بھی ہے جس میں ہماری سسٹرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ یہ کام دعوت و تبلیغ کا کر رہی ہیں، مناظرے کرتی ہیں، ڈیبیٹس کرتی ہیں، اور اللہ پاک عزت دیتا ہے. یہ جتنے چینلز کے میں نے نام لیے ہیں ان سب چینلز نے ماشاءاللہ کئی ڈیبیٹ کی ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے عزت دی ہے، فتح دی ہے. اور ان مرتدین کے اور جو ملحد لوگ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ کو نہیں مانتے، ان کو جوابات دیے. بہت اعلیٰ سر، کمال. میں کہتا ہوں سر یہ جو آپ کا کویسچن ہے، یہ آپ کا جو سوال ہے جس پہ کام کر رہے ہیں، میں کئی اداروں میں یہ جو ہے آپ جو کام کریں، میں نے سوالات اٹھائے ہیں، ان کو یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ کیا، یہ بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس چیز کو روک رہے ہیں، اس کے لیے آپ کھڑے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کی ذات پاک آپ کے کام میں وہ جذبہ دیں، اللہ کی ذات پاک امام عالم مقام ان کا فیض آپ کی پوری ٹیم میں، آپ میں اور ایڈ ہو جائے، آپ اس چیز کو روکیں. سر دوسرا سوال جو میرا آپ سے ہے کہ علم اور فیض یہ کیا ہے؟ کیا علم یہ انسان کے پاس ہونے سے انسان کے پاس روحانی طاقت آتی ہے، یا فیض ہونے سے انسان کے پاس روحانی طاقت آتی ہے؟ سر پلیز. جی ثاقب بھائی، یہ بھی بڑا بہت وسیع کویسچن ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ علم اور فیض کا تعلق روح سے ہے، تو جسم اور روح یہ 2 بڑے تصور ہیں اس کائنات میں. تو جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ روحانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ روح کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ یہ تا قیامت جدوجہد کرتے رہیں، وہ روح کا انکار کر نہیں سکتے، چونکہ روح جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ ان کو پکارتی ہے، بتاتی ہے کہ میں ہوں.
ہمارے اندر کون سی چیز ہے جو خواہشات پیدا کرتی ہے؟ ہمارا مائنڈ، ہماری سوچ. لوگ سائنس نے برین کو تو پڑھ لیا ہے لیکن برین میں جو مائنڈ ہے اس کا نہیں پتہ چلتا ان کو کہاں سے آتا ہے. تو سائنس کھپ گئی ہے، اس کو دیکھیں. ہاں سر. تو روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے مالک کی تخلیق ہے، مخلوق ہے. یہ جینز کی محتاج نہیں ہوتی، یہ جسم ہی محتاج ہوتا ہے. روح کا فیض جو ہے اور علم کا فیض یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. مال سر. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہے. ایون کہ رسول اللہ کو بھی فرما دیا کہ قل رب زدنی علما. یہ ایسا فعل ہے علم حاصل کرنا. تو علم حاصل کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، آپ حاصل کریں. مال سر. اس کے مطابق یا اس سے کئی گنا بڑھ کر پھر اس کا صلہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اور یہ جو صلہ ہے یہ کہاں سے ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ کسی کو آتے ہی مل جاتا ہے، کسی کو بڑی جدوجہد کے بعد ملتا ہے، کسی کو آخر میں جا کے ملتا ہے. کچھ لوگوں کو ملتا نہیں ساری زندگی، شاید ان کی کوششوں میں وہ خلوص نہیں ہوتا. تو وہ جو صلہ ہے وہ فیض ہے. کمال. جو عوض ملتا ہے وہی فیض ہے. وہ کہاں سے ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ اللہ پاک ایک تو یہ ہے کہ آپ جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ایک اس کے عوض ملتا ہے. ایک اللہ رحمان ہونے کے ناطے بھی آپ کو عطا فرماتا ہے اور فرمایا ہوا ہے. یہ زمین و چاند، ستارے، سورج، یہ نباتات، حیوانات، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے آپ کو بن مانگے عطا کیا ہوا. کمال. یہ آپ کی خواہش نہیں تھی، کمال. یا اللہ نے خود عطا کیا. اسی طرح بعض اوقات اللہ پاک آپ کے، یہ اللہ کے پاس پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو عطا کرتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کوئی مائل ہو تو ہم، کوئی سائل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو منزل بھی نہیں دیتے. تو اللہ عیسیٰ للانسان الا ما سعی. جو جس چیز کی جستجو کرے گا، صحیح کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. تو فیض ملتا ہے والدین کے احترام سے، عزت سے، اساتذہ کی عزت سے، احترام سے. اپنے سے بڑے کی عزت کرو. کمال. اور بڑا انسان عمر سے نہیں ہوتا، علم سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے. صرف عمل کافی نہیں، علم کافی نہیں ہے، اور بغیر علم کے عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. تو انسان بیسیکلی جنت دوزخ میں نہیں جاتا، ہاں اس کا علم عمل جو ہے وہ اس کو لے کے جاتا ہے. تو ہمیں فیض ملے گا ہم اپنے والدین، چونکہ پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں ظاہراً جو ظاہری سبب ہے ہمارے پیدا ہونے کا وہ ہے ہمارے والدین. تو ہمارے جو دنیا میں اس وقت ہمیں لانے کا سبب بنتے ہیں یہ ہمارے اول جو پیدا کار ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. اگر ہم ان کا عزت و احترام نہیں کریں گے تو پھر اس مالک حقیقی کا احترام کیسے پیدا کریں گے جس نے ان کو بھی اور کل کائنات کو پیدا کیا. تو اللہ نے والدین کی عزت اور احترام کروا کے یہ پریکٹس کروائی ہے کہ پہلے جو دنیا میں آپ کو پیدا کرنے کا سبب بنے ہیں ان کی عزت کرنا سیکھو. پھر والدین کا فرض ہے کہ وہ اسی عزت و احترام کو اللہ کی طرف منسوب کریں، چونکہ اصل خالق حقیقی جو ہے وہ وہی رب ہے، وہی اللہ. کمال. کمال. کمال سر. یعنی کہ سر نے وہ بات کو نا کیسے پرو دیا ہے کہ اگر آپ علم سے فیض میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، والدین کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، فیض خود بخود آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. سر ایک چیز کل میں نے نوٹ کی ہے، وہ لازم میں آپ سے پوچھوں گا. اچانک جملہ مائنڈ میں آیا کہ بعض دفعہ جو نظام ہے یہ بدل جاتا ہے، پیاسا کنویں کی طرف نہیں جاتا، کنواں پیاسے کی طرف آتا ہے. سر یہ کیا قدرت کا نظام ہے؟ دیکھیں یہ بھی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا باریک سوال ہے. پیاسا جاتا ہے یا کنواں آتا ہے؟ پیاسا جاتا ہے یہ دنیا کا قانون ہے، یہ زندگی کا اصول ہے اس پوری کائنات. لیکن کنواں آتا ہے یہ مالک کا فیض ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات آپ کی طرف اپنے علم کے، اپنے فیض کے خزانے کھول دیتا ہے اور آپ کو ایسے عطا آتی ہے، ایسے عطا ہوتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کو آپ نے کیسے، اللہ نے آپ کو کیسے عطا کر دی. تو اصل تو اصول یہی ہے، ہمیں اصول کو فالو کرنا. اصول یہ ہے کہ پیاسا چل کے جائے. یہ پوری دنیا میں یونیورسل لا ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ اپنے حاجت روا کی طرف جائے. سبحان اللہ. اور جیسا کہ اس پوری کائنات میں
کاز اینڈ ایفیکٹ تو ہے، اسباب تو ہیں، ہم سب ظاہری اسباب ہیں، لیکن ان سب اسباب کے پیچھے جو اصل سبب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، سبحان اللہ، وہ خالق کائنات ہے۔ کمال۔ تو اصل وہ ہے، ہم سب کے سب ذریعہ ہیں۔ اگر اللہ ہمیں کسی بات میں کوئی کام ہم سے لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ کمال کمال۔ ہمیں اس پہ اللہ کی نیاز مند ہونا چاہیے۔